بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، مسلسل 2-4 ہفتوں سے جمعہ کے ان بیانات کا سلسلہ موقوف تھا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے لیے یہ موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے. اللہ ہم تمام کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں، اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو جو زندگی ملی ہے، یہ زندگی نہایت قیمتی زندگی ہے. ان زندگی کو اللہ پاک نے مدار بنایا ہے ہمیشہ کی زندگی کی راحتوں کا. یہ زندگی مختصر زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، اور تھوڑی کیوں نہ ہو، جس کو اللہ تھوڑی کہے، جس کو اللہ زیادہ کہے وہ زیادہ ہے، جس کو اللہ کم کہے وہ کم ہے. میرا آپ کا پیمانہ تو عدلتا بدلتا رہتا ہے. میری آپ کی سوچ، میرے آپ کے نظریات اور دنیا والوں کی سوچ، یہ تو حالات کے اعتبار سے، ادوار کے اعتبار سے اور موقع محل کے اعتبار سے کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے. اسی لیے دیکھو نا، کسی سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا. کبھی کہا کہ ایسے دھماکہ ہوا اور دنیا کا وجود ہوا. کسی نے کہا کہ بندر سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں ختم ہو گئے، پھر اس کی سوچ ختم ہوئی، پھر اس کے سر کے اوپر بال اگنا شروع ہوئے، پھر بندر سے انسان گزرتے 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 انسان بنا. میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کی سوچ بدلتی رہتی ہے. میرا آپ کا پیمانہ ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے قائم ہو. اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. سب سے سچی بات اللہ کی بات. اللہ کہتے ہیں: لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی بات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ کی بات کے اندر کوئی رد و بدل نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایسی کتاب جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں، ایسا کلام جس کے اندر کوئی کجی نہیں. سورۃ الکہف جامع سورت، فضیلتوں والی سورت، بہت اہمیت کے حامل سورت. اللہ ابتدا فرما رہے ہیں: الحمدللہ الذی انزل الکتاب. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ایسی کتاب نازل فرمائی، لم یجعل لہ عوجا، جس کے اندر کوئی کجی نہیں، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فیصلہ کن کتاب اتاری، فیصلہ کن کلام کیا، فیصلہ کن بات کی. اللہ کی بات ایسی نہیں کہ ایک دور کے لیے الگ ہے، ایک دور کے لیے الگ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی، اس کا الگ معنی ہو گیا، اس کا الگ معنی ہو گیا.
مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ جس کو تھوڑا کہے وہ تھوڑا، اللہ جس کو زیادہ کہے وہ زیادہ، اللہ جس کو جھوٹا کہے وہ جھوٹا، اللہ جس کو سچا کہے وہ سچا۔ اب میرا آپ کا ایمان مجھ کو آپ کو یہ رہبری کرتا ہے کہ مجھ کو آپ کو اللہ کی ان باتوں کے اوپر بے پناہ یقین کرنا چاہیے۔ عرض کر رہا تھا اللہ نے دنیا کی زندگی کو مختصر کہا ہے، اور کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دھوکے کا سامان تو کہا ہی اس کو، لیکن ایک جگہ ارشاد فرمایا مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی۔ اس زندگی کو اللہ پاک نے مرکز بنایا ہے، مدار بنایا ہے۔ اس زندگی کو اللہ پاک نے ایک چیلنج کے طور پر مجھ کو آپ کو دیا ہے کہ میں اور آپ اس زندگی کو اگر ویسے گزارتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی میرا آپ کا انتظار کر رہی ہے، ہم سب کا انتظار ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ پاک نے طور طریقے بتلائے ہیں۔ انسان کو بتایا گیا کہ دوستیاں کیسے کی جائے، رشتہ داریاں کیسے کی جائے، بیویوں کے ساتھ میں سلوک کیسا ہو، اولاد کے ساتھ میں برتاؤ کیسا ہو، دشمنیاں کیسی نبھائی جائے، تجارت کیسی کی جائے، معاملات کیسے ہو، بات کیسی کی جائے، ہنسی مذاق کیسا ہو، نجی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، اس کو کیسے گزارا جائے، اجتماعی زندگی ہے، میری آپ کی سوشل زندگی ہے، اس کو کیسے گزارا جائے، یہ سارے طور طریقے ہم سب کو بتلائے گئے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہے۔ اور اگر ایسے طور طریقے میری آپ کی زندگی کے اندر ہے تو مجھ کو آپ کو ایک زندگی ہے جو لامحدود زندگی، لامحدود زندگی۔ سورہ اعلیٰ کے آخری میں ہے نا، سورۃ الاعلیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے موقع پر اکثر تلاوت کیا کرتے تھے، عیدین کے موقع پر اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے نمازوں کے اندر، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت آخری میں ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ دنیا کی زندگی تو چہل پہل ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، باقی رہنے والی کوئی زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے، والآخرة خیر وابقى، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی زندگی کو میں نے اور آپ نے اپنے تصورات سے نکال دیا۔ آخرت یعنی دوسری زندگی، اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے۔ الاول الآخر الظاہر الباطن۔ الاول کیسے، پہلے کیسے؟ الاول لیس قبلہ شیء، ایسے پہلے ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں۔ والآخر لیس بعدہ شیء، ایسے آخری ہے کہ اللہ کے بعد کوئی نہیں۔ الظاہر، ایسے ظاہر ہے، لیس فوقہ شیء، کہ ان سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں۔ الباطن، ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں۔ یہ اللہ کا کانسیپٹ مجھ کو آپ کو سکھلایا گیا، اللہ کے تعلق سے نظریہ مجھ کو آپ کو دیا گیا، اللہ کے تعلق سے عقیدہ مجھ کو آپ کو دیا گیا۔ لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ جبکہ عقائد کی کتابوں کے اندر باضابطہ اللہ کی تعریف کی گئی۔ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ کی شبیہ کوئی نہیں، اللہ کا وزیر کوئی نہیں، اللہ کا مشیر کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ لا وزیر لہ، لا شریک لہ، لا مثال لہ،
لا مثل له لا ند له لا وزیر له، پھر قل هو اللہ احد. ان کا کوئی شریک نہیں ہے اتنا بڑا نظام چلانے میں، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں جو ان کو رائے مشورے دیتا ہے، کوئی مشیر نہیں ہے جو ان کو رائے وغیرہ دے رہا ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں. مجھ کو آپ کو کوئی معاملہ پیش آئے، ہماری اپنی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ میں کہیں پھنس گیا یا پھر میرا خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، میں پوچھوں گا خان صاحب ایسی بات ہے اب کیا کیا جائے، اب ایسا موقع ہے اب کیا کیا جائے، حاجی صاحب اب ایسا موقع ہے اب کیا کیا جائے. تو میرا آپ کا مزاج اور ہماری طبیعت ہی یہ ہے کہ ہم مشورے لیتے ہیں، ہم رائے لیتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں، ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، تب جا کر دنیاوی معاملات، تب جا کر ہماری انفرادی زندگی، تب جا کر ہماری اجتماعی زندگی یہ آسان ہوتی ہے. اور ایسا کرنا بھی چاہیے. کیوں؟ تو ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں. ہماری اپنی ذات کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ہماری اپنی ذات کے اندر کوئی ترقی نہیں ہے، ہماری اپنی ذات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی منزلیں خود طے کریں، ہم اپنے راستے خود چنیں. ہمیں تو میپ کی ضرورت پڑتی ہے. پونا جانا ہو، بمبئی جانا ہو، اورنگ آباد جانا ہو تو میپ کی ضرورت ہے. میں برسوں مفتی یونس صاحب کے ساتھ میں شرڈی سے آ رہا ہوں، اورنگ آباد کا سگما ہاسپٹل مل ہی نہیں رہا. میں نے کہا میپ پہ ڈالو، میپ جدھر گھمائیں گے ہم ادھر اپنی گاڑی کا اسٹریم گھمائیں گے. ہمیں میپ کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں رہبری کی ضرورت ہے. لیکن اللہ سارے رہبروں کا رہبر، اللہ سب کی رہنمائی کرنے والا، سب کو راستے بتانے والا. اور کالے پہاڑ پر پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، کالی رات میں اور اندھیری رات کے اندر کالے پتھروں کے اوپر کوئی کالی چونٹی چلتی ہے، اس کے چلنے کی وجہ سے جو لکیر گرتی ہے میرا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے. چونٹی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ آگے کا دیکھ نہیں سکتی. چونٹی کی حالت یہ ہے، اس کی اپنی کیفیت یہ ہے. اللہ کی سب سے زیادہ حقیر مخلوق، سب سے زیادہ چھوٹی مخلوق چونٹی ہے. ہماری زبان میں اس کو کیا کہیں گے؟ مونگی ہے. وہ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ آگے کا دیکھ نہیں سکتی. اللہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر اور پتھروں پر چلنے کی وجہ سے اس چونٹی کے پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے. کیسی دوربین ہوگی، کیسا سما ہوگا اور کیسے ایئر فون ہوں گے. وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. وہ اللہ مجھ کو آپ پر رہنمائی کرتا ہے. زندگی ایسی گزاری جائے، زندگی ایسی گزاری جائے. کوئی آ جائے ہمارے اپنے سامنے بریلینٹ، کوئی آ جائے ہمارے اپنے سامنے ذہین فتیح، عقل و شعور کا رکھنے والا، اور وہ مجھ سے آپ سے باتیں کرے، مجھ کو آپ کو بتائے کہ زندگی ایسی ہے، کاروبار ایسا کیا جائے، نجی زندگی ایسی، ازدواجی زندگی ایسی، اور نوجوانی کے عالم میں ایسا، اور بڑھاپے میں ایسا. لوگ دیکھو نا موٹیویشنل اسپیکروں کو سنتے ہیں، فیس دے کر سنتے ہیں، پیسہ روپیہ دے کر سنتے ہیں. سندیپ مہیشوری موٹیویشنل اسپیکر، اس کا اپنا پروفیشنل تو ویڈیوگرافی کا ہے، وہ تو کیمرہ مین ہے، لیکن وہ اسپیکر بنا تو ہزاروں روپیوں کا ایک ٹکٹ دے کر لوگ اس کے اسپیچ کو سنتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، تیار کراتا ہے کہ اپنی مایوسی کی زندگی سے باہر آؤ، خوش رہو، ایسی زندگی گزارو، ٹینشن مت لو اور آزادانہ زندگی گزارو. اور لوگ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کلیپ 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 کلیپ، تالیاں ہو رہی ہے اس کے اوپر، تالیاں پیٹ رہے اس کے اوپر. جبکہ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی موٹیویشنل نہیں. اللہ سے اللہ کیا کر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اس سے زیادہ اور کیا موٹیویٹ چاہیے مجھ کو؟ آپ کو بتاؤ اور کیسے تیار ہوں گے میں اور آپ؟ زندگی بھر کا گنہگار آ جائے، اللہ کہتے ہیں نا امید نہیں ہونا. اور جس اسلام نے ذہن ہی یہ دیا کہ نا امید کفر ہے، اس دھرم اور مذہب سے بڑھ کر موٹیویشنل کوئی ہو سکتا؟
نا امیدوں کو کیا قرار دیا؟ کفر قرار دیا کہ نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی اللہ کی ذات سے اچھی چیز نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑا دھسا ہوا اور کتنا ہی بڑا ڈپریشن میں گیا ہوا انسان ہے، اس کو مذہب اسلام تیار کراتا ہے اور اس سے کہتا ہے خبردار پھانسی کا راستہ نہیں چننا، خبردار زہر کا راستہ نہیں چننا، خبردار موت ایسی نہیں چننا جو غیر فطری ہو، غیر طبعی ہو اور نیچرل کے خلاف ہو۔ اس سے بڑا موٹیویشنل اور کیا چاہیے بتاؤ؟ وہ تو کہتا ہے کیسے ہی حالات آ جائے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ میں زندگی گزارنا۔ لوگ کیا کریں بتاؤ؟ بڑے بڑے ایکٹر، بڑی بڑی ہیرونیاں اور بڑے بڑے مالدار پچھلے دنوں میں، ابھی 2-3 مہینے بھی نہیں گزرے اس کو، فیس بک کا مالک، اس کی بیوی کو اس نے طلاق دے دیا، طلاق ہو گیا۔ میرے خیال سے 2-1 مہینے ہو گئے ہوں، طلاق ہو گیا۔ کیوں ہوا بھائی؟ وجہ کیا بنی؟ مال تو کتنا تھا کہ دنیا کے مالداروں میں شمار ہوتا تھا نا، دنیا کے مالداروں میں شمار۔ کسی نے بہت اچھا لطیفہ کہا ہے کہ دیکھو بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، ثروت مند اور بڑے بڑے جائیداد کے رکھنے والے، یہ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے، یہ اپنی بیویوں کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ تم میں اور آپ کون سی کھیل کی مولی ہے؟ تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کا بولو نا نہیں۔ گھر میں بیوی ستا رہی، چڑچڑ کر رہی، بہت ٹینشن ہے، گھر میں گیا کہ دماغ خراب ہو رہا، بھائی نہیں اچھا لگ رہا، دوستوں میں اچھا لگ، ٹینشن لینے کا نہیں۔ فیس بک کا مالک، طلاق ہوئی تو بیوی کو طلاق میں معاوضہ کورٹ کی طرف سے 10 لاکھ ملین، میرے خیال سے، میں آنکڑا بھول رہا ہوں، اتنی تو اس کو پراپرٹی ملی ہے، اتنا تو مال ملا۔ وہ ہمارا ارباز خان، اس نے اپنے ملائکہ ارورا کو کیا کر دیا؟ ڈیورس دے دیا، طلاق دے دیا۔ کیا بھائی؟ ہماری اپنی سوچ ہے کہ مال کے ذریعے سے ہم اپنی بیویوں کو کیا کریں گے؟ خوش رکھیں گے، اپنی اولاد کو خوش رکھیں گے اور مال کے ذریعے سے سکون حاصل کریں گے۔ نہیں، آپ دنیا کا نظارہ کریں اور دنیا کا مطالعہ کریں تو آپ کو کتنے مال و دولت کے رکھنے والے کیا نظر آئیں گے؟ بے بس نظر آئیں گے، بے بس نظر آئیں۔ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، مال اتنا کہ ہماری زبان میں اس کو کہیں گے جلائے تو بھی جلے گا نہیں، لیکن مال سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہا وہ سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے دھیان سے ملتا ہے، اللہ کی رٹ لگانے سے ملتا ہے، اللہ کے دین کی محنت کرنے سے ملتا ہے، اللہ کے کام کرنے سے ملتا ہے، اللہ والا بننے سے ملتا ہے۔ دلوں کا اطمینان۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ گھر کا یہ حال ہے کہ ایک دن کھانا ہے اور ایک دن فاقہ ہے؟ گھر کا یہ حال ہے کہ انتقال کا وقت قریب ہے اور دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے، اور گھر کے اندر اتنا چراغ کے اندر تیل نہیں ہے کہ گھر کے اندر روشنی کی جائے اور اجالا کی جائے۔ قربان جاؤ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، آپ فرماتی ہیں میں اس وقت پر یہودن کے پاس گئی اور ایک یہودی عورت کے پاس سے قرض کے طور پر تیل لے کر آئی ہے تاکہ میں چراغ میں ڈالوں اور اس تیل کے ذریعے سے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر اور آپ کے حجر مبارک کے اندر اجالا کروں۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا عالم ہے، اور اس وقت میں آپ کی بیوی اور آپ کی زوج محترمہ کہہ رہی یا رسول اللہ میری دلی تمنا ہے کہ آپ کو جو بیماری لاحق ہوئی ہے، میری دلی تمنا ہے کہ وہ بیماری کاش مجھ کو لگ جاتی اور آپ صحت مند رہتے۔ آپ کیا رہتے؟ کون سی بیوی کہیں گی یہ بتاؤ؟ ڈپریشن والی، ٹینشن والی بیوی تو بولتی کل مرنے کے بجائے تو آج مر جائے تو اچھا ہے۔
تو کرسی پر ہے، اس واسطے تھوڑا سا تول کر بولنا پڑتا نا، ورنہ ہماری اپنی گھروں کی مسکرات کے جملے کیا ہے، اگر وہ یہاں پر بیان کیے جائے تو کانوں میں سے کیا نکلے گا بھائی؟ دھواں نکلے گا۔ ہمارے اپنے گھروں کا حال ہے نا ہم سب کے سامنے۔ معاشرہ میں جو ذہن بنا کر آیا تھا اس وقت میں، معاشرے کو ہم کو سدھارنا ہے۔ معاشرہ، ہم نے دنیا کی زندگی کو ایسی زندگی سمجھ لیا جیسے یہ زندگی اینڈ نہیں ہے، اس کا ختم نہیں ہے، اس کو نہیں، آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے لیے بھائیو اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے زندگی گزارنا ہے، اور اس کے اندر ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مجھ کو آپ کو نعمت کی شکل میں ہے، احسان کی شکل میں ہے، وہ ہے اولاد۔ کیا ہے؟ میں یہ لمبا مقدمہ باندھا ہوں، انشاءاللہ 2-5 جمعہ اسی پر میں عرض کرنے والا ہوں، آپ کی خدمت میں گزارش کرنے والا ہوں کہ اولاد، ہم نے اس کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا چھوڑ دیا۔ اولاد، حسن معاشرت کو اگر میں آپ اپنانا چاہتے ہیں، اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو اچھی نسلیں پروان چڑھانا ہوگی۔ اچھی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، اچھا ماحول ہم تیار کرانا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو اچھی اولاد مجھ کو آپ کو بنانی پڑے گی۔ آج اولاد کے تعلق سے ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے۔ ہاں ذہن کیا ہے؟ اولاد پیدا کرنی۔ دیکھو نا، جن گھروں میں اولاد نہیں ہوتی ہے ان گھروں کا حال کیا ہوتا ہے۔ خاندان کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے لڑکی کو ٹومنے مل رہے، تانے مل رہے، طنز کسے جا رہے، دوستوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے شوہروں کو تانے مل رہے، جبکہ اولاد ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر شوہروں کا بظاہر دخل ہے، بیویوں کا ظاہراً دخل ہے، ڈاکٹروں کا اسبابی اعتبار سے دخل ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اولاد کے دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ کیوں؟ پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون۔ اللہ سے زیادہ صاف ستھری بات کسی کی نہیں، کسی کی نہیں۔ ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں؟ گولیاں کھاؤ، علاج کرو، معالجہ کرو، ٹیسٹ کراؤ، اور یہ کرو اور وہ کرو اور ایسا کرو اور ویسا کرو، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں شرماتا کسی بات کی مثال دینے کو، چاہے مچھر کی مثال دے رہا ہو کہ مکھی کی مثال دے رہا ہو، اللہ نہیں شرماتا۔ ہم شرماتے ہیں نا، ہم شرمیلے طبیعت کے ہیں، لیکن اللہ سے بڑا با حیا کوئی نہیں۔ لیکن جہاں اپنے بندوں اور بندیوں کی رہبری کرنے کی ضرورت ہو، اللہ کوئی بھی مثال دیتا ہے۔ اپنے بندوں کا سہارا بننے کی ضرورت ہو، اللہ کوئی بھی بات کہتا ہے۔ کیا کہہ رہا؟ افرأیتم ما تمنون، جو منی کا قطرہ، جو نطفہ، جو ناپاک قطرہ تم اپنی بیویوں کے رحم میں ڈالتے ہو، اللہ پوچھ رہا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ اس منی کے قطرے سے بچہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ صاف بات اللہ پوچھ رہا ہے، ساری دنیا سے پوچھ رہا ہے، اور آسان کر کے بتایا، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، اس بیج سے غلہ، فصل تم نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں؟ کون نکالتا ہے بتاؤ؟ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ پوچھتا ہے 20ویں پارے میں، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اگر بیج سے فصل نکالنا تمہارا کام ہے تو پھر کیوں آسمان کی طرف کسان نگاہیں کرتا ہے؟ پھر کیوں بارش کا انتظار کرتے ہو؟ پھر کیوں اچھے موسم کا انتظار کرتے ہو؟ پھر کیوں آسمان کی طرف امید بھری نگاہیں لگاتے ہو اور ٹک ٹکی باندھتے ہو؟
اللہ کے علاوہ ہے کوئی اولاد دینے والا؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ام یجعلہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ وہ ہے جو کسی کو نرینہ اولاد دیتا ہے، لڑکے ہی لڑکے، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو کسی کو نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے، ان کو بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا کہوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہی، لڑکے آپ کے زندہ نہیں رہے۔ رحمت دو عالم جبکہ نسل کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ لڑکوں سے چلتا ہے۔ کس سے چلتا ہے بولو؟ ارے بولو نا، لڑکوں سے۔ فلاں ابن فلاں، ہمارے ابا وہ، ہمارے دادا یہ، ہمارے پردادا یہ، ہمارے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ خود باپ سے چلا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن کلاب بن قصی بن مرہ بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک بن عدنان بن نضر بن مضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس۔ یہ اللہ کے نبی کا سلسلہ حضرت نوح، اور حضرت نوح سے حضرت آدم علیہ السلام باپ کے ذریعے سے۔ لیکن پیارے آقا ارشاد فرما رہے ہیں میری نسل میرے اللہ نے میری بیٹیوں سے چلائی ہے، کوئی نرینہ اولاد نہیں، کوئی نرینہ اولاد نہیں، سب لڑکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری نسل فاطمہ سے رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، جنت کی عورتوں کی سردارن سے، حسن حسین سے رضی اللہ عنہما۔ اولاد کا سلسلہ، نسل جو چلتی ہے لڑکوں سے چلتی ہے، لڑکیوں سے نہیں۔ اللہ کے نبی دیکھو، اگر اولاد لڑکے اور لڑکیاں انسان کے قبضے میں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ لڑکوں سے بند ہوا، اور آپ کے سارے لڑکے آپ کی حیات طیبہ میں دنیا سے انتقال کر گئے۔ اسی لیے مشرکین، یہودی اور عیسائی لوگوں نے آپ کو گالی دی نعوذ باللہ، اور آپ کو طعنہ دیا، اور کیا کہا؟ یہ نسل کٹا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ نسل کٹا ہوا ہے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی جی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، فَصَلِّ، آپ نماز ادا کیجئے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے واسطے، وَانْحَرْ، اور قربانی ادا کیجئے، إِنَّ شَانِئَكَ، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو آپ کو نسل کٹا کہہ رہے ہیں وہی خود نسل کٹے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے سنا یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کی نسل سے اٹھی، سنا یہ ابو جہل؟ لیکن آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے اللہ کے نبی کو نسل کٹا ہوا کہا، اللہ نے آپ کی نسل کو ایسے پروان چڑھایا کہ پوری دنیا کے اندر سادات کو بچھا دیا، سیدوں کو چلا دیا، اہل بیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پوری دنیا کے اندر کہیں بھی جاؤ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خبردار سیدوں کو، سادات کو، میرے گھرانے والوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دینا، گندا مال نہیں دینا۔ نسل کٹی ہوئی تھی نا، پھر کہاں سے چلی یہ نسل؟ لیکن جنہوں نے نسل کٹا ہوا کہا ان کا نام و نشان اللہ نے اس دنیا سے مٹا دیا۔ کوئی پسند کرتا ہے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھنا، اپنے بیٹے کا نام عتبہ رکھنا، شیبہ رکھنا؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ بتاؤ، کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ بات تو پسند ہے کہ میرے بیٹے کا نام حسن رکھا جائے، حسین رکھا جائے، محمد رکھا جائے، احمد رکھا جائے، میرے بیٹے کا نام عابدین رکھا جائے، ذی النورین رکھا جائے، اللہ کے نبی کی نسل کے نام۔ اس لیے بھائیو، اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ، اور اتنا بڑا تحفہ کہ وقت کے نبی ہے، نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے۔ میں آئندہ ہفتے اور عرض کروں گا، اللہ کے خلیل ہے،
اور سب سے بڑے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے جد امجد ہیں، پردادا ہیں، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے۔ وہ وقت کا نبی اللہ سے کیا مانگ رہا ہے بتایا آپ کو؟ کیا مانگ رہا ہے؟ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد دینا تو نیک اولاد دینا، ورنہ اولاد نہیں دینا۔ کون سی اولاد؟ نیک اولاد، صالح اولاد، ایسی اولاد جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رہے، میری آنکھوں کی چبھن نہ رہے۔ اس لیے بھائیو، اولاد اگر اللہ نے دی ہے تو اس کی قدر کرے اور اللہ سے مانگے اور اللہ سے کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا، اس لیے کہ شکر سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہفتے یہ بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، آپ جلدی آنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اولاد ہی کے متعلق اور اولاد کی تربیت کیسی کی جائے اس کے متعلق کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔